بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں، وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی اپنی مرضی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور اس کا احسان ہے اس کی بے شمار نعمتوں پر۔ ان نعمتوں میں سے بالخصوص یہ عظیم نعمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو اس کے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھ کر اس کے دین کی کچھ باتیں سننے اور سمجھنے کا موقع عطا فرمایا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم لوگ اپنی زندگی میں پھر ایک مرتبہ ایک عظیم مہینے کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال اپنی مہربانی اور اپنی توفیق سے ہمیں وہ مہینہ نصیب فرمائے اور اس میں وہ اعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے جن سے رب العالمین راضی اور خوش ہوتا ہے۔ آج کی اس مجلس میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے رمضان المبارک، اس کے احکام اور اس کے مسائل کے متعلق انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ آج کی اس مجلس میں جن نکات پر میں بات کرنا چاہتا ہوں ان میں سے پہلا نقطہ ہے رمضان المبارک کی فضیلت، اور دوسری بات ہوگی انشاءاللہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے جو روزے رکھے جاتے ہیں جنہیں چاند سلامی کے روزے
یا چاند سلامت کے روزے کہا جاتا ہے، ان روزوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اسی طریقے سے تیسری اہم گفتگو ہوگی کہ رمضان المبارک میں بندہ کن اہم نیک اعمال کو انجام دے، وہ اعمال کون سے ہیں جن کا انجام دینا اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا سبب بنتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینوں میں سے ایک عظیم مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے جس پر فضیلت عطا فرماتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوق میں سب سے افضل ترین مخلوق ہیں، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبیوں کو ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر فضیلت بخشا۔ زمینوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو تمام زمینوں پر فضیلت بخشا۔ اسی طریقے سے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو تمام دنوں پر فوقیت عطا فرمایا۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کو تمام مہینوں پر فضیلت عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے کی کتاب و سنت میں بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا ہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ یعنی اس مہینے کی فضیلت میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ ساری آسمانی کتابیں اسی رمضان کے مہینے میں اتاری گئی ہیں۔ اس رمضان المبارک کی فضیلت میں سے ایک اہم فضیلت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جو سرکش شیاطین ہیں، جو شیطانوں کے سرغنہ ہیں، انہیں بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، یا باغ الخیر اقبل و یا باغ الشر اقصر، اے نیکی کے طالب، اے نیکی تلاش کرنے والے نیک کاموں میں آگے بڑھو، اور اے برائی کرنے والے برائی سے رک جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے ہر دن اپنے فضل و کرم سے بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کی واضح اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس حدیث میں بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلتوں میں سے ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں ایک رات رکھا ہے، اور وہ رات کوئی معمولی رات نہیں ہے۔ اس رات کا مقام، اس رات کا مرتبہ سمجھنے کے لیے انسان اتنا ہی سوچ لے کہ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے ایک مکمل سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں اتارا ہے، جس کو سورۃ القدر کہتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ رات، اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر نہیں کہا،
بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یعنی بہتر کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ اس رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات کے متعلق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک میں انسان کی مغفرت اور گناہوں کی معافی کے بہت سارے اسباب رکھا ہے۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کو انسان انجام دے کر اپنے گناہوں کی معافی کروا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم مہربانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ بندہ 1 مہینے روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ اس کے پچھلے گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں بیان فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان المبارک کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایسے آدمی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے سارے گناہوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک حدیث میں گناہوں کی مغفرت کے 3 بڑے اسباب بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھا اس کے گناہوں کی بخشش، جو آدمی رمضان کی راتوں میں کھڑے اللہ کی عبادت کیا اس کے گناہوں کی بخشش، جو آدمی لیلۃ القدر میں کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کیا اس کے گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ لیکن تینوں اعمال کے ساتھ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور ثواب کی نیت کی شرط لگائی ہے۔ آدمی کو ایمان ہونا چاہیے کہ یہ روزہ جو میں رکھ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رکھ رہا ہوں۔ آدمی کے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ میرا یہ رکھا ہوا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کا مجھے ثواب عطا فرمائے گا۔ جس آدمی کے دل میں اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے اور وعید پر ایمان ہوگا اور اس کے بعد ثواب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی کہ اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو یہ رمضان المبارک کی مختصر سی فضیلت ہے، ورنہ رمضان المبارک کی فضیلت میں جو حدیثیں ہیں وہ بیان کرنے سے زیادہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ خوشی کے مارے روشن ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے اتاکم شہر رمضان، یہ لو رمضان کا مہینہ آ چکا ہے۔ گویا یہ خوشخبری ہوتی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیا کرتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر مومن جس کے دل میں ایمان ہے اس مبارک مہینے کا بے صبری سے انتظار کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتا رہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اس کی رضامندی کے اعمال کرنے کی اسے توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، سلف صالحین جو امت کے نیک لوگ گزرے ہیں ان کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں 6 مہینے تک رمضان المبارک کے متعلق دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رمضان المبارک نصیب فرمائے، اور جب رمضان المبارک میں عبادت کر لیتے تو پھر اس کے بعد اگلے 6 مہینے تک اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ رمضان میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کو قبول فرما لینا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس مہینے میں بہت سارے اعمال ہیں جو مؤمنین انجام دیتے ہیں، جن اعمال کو انجام دینے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ان اعمال میں سے سب سے عظیم اور سب سے بڑی عبادت روزہ ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک میں
انجام دیے جانے والے اعمال میں سے ایک عظیم عمل تراویح، قیام اللیل، رات کی عبادت، رات کی نماز ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک میں مومنین کو چاہیے کہ اپنے دلوں میں خواہش پیدا کریں اور کوشش کریں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسان کرے تو ضرور عمرہ کریں۔ اس کی بڑی فضیلت ہے انشاءاللہ، جس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا۔ اسی طریقے سے مومنین کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے خیرات اور صدقات کریں۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک میں کثرت سے اللہ کے کلام کی تلاوت کریں۔ اسی طریقے سے لیلۃ القدر کو تلاش کر کے پوری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے کی کوشش کریں۔ رمضان المبارک میں کیے جانے والے نیک اعمال میں سے میرے محترم بھائیوں ایک عظیم عمل اعتکاف ہے۔ ان ساری عبادتوں کے مختصر مسائل میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ وقت بہت مختصر ہے اور عبادتیں بہت زیادہ ہیں اور رمضان بالکل قریب آ چکا ہے، اور میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ ان مسائل کو بغور سنے اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ میرے محترم بھائیوں، رمضان کا یہ مبارک مہینہ کیسے ثابت ہوگا؟ شریعت نے رمضان المبارک کے ثابت ہونے کے لیے شرائط رکھی ہیں۔ آدمی رمضان المبارک میں داخل ہوا، اس کا ثبوت اسے کیسے ملے گا؟ میرے محترم بھائیوں، رمضان المبارک میں داخل ہونے کا ثبوت چاند دیکھنے سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو۔ اگر تمہارے اور چاند کے درمیان بادل آڑے آ جائے یا کسی بھی طریقے کا غبار آڑے آ جائے تو ایسی صورت میں شعبان کے 30 دن مکمل کر لو۔ شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ مؤمنین چاند دیکھ کر روزہ رکھیں، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑیں۔ اگر بادل ہے، کسی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا ہے تو ایسی صورت میں شعبان کے 30 دن مکمل کر لیے جائیں گے، پھر اس کے بعد روزہ رکھا جائے گا۔ اگر کسی مسلمان نے چاند دیکھنے کی گواہی دے دی ہے، کوئی مسلمان اپنی زبان سے یہ کہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا اور تمام لوگوں پر لازم ہوگا کہ وہ اس گواہی کا اعتبار کر کے اس دن روزہ رکھیں۔ اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ترا الناس الہلال، لوگوں نے آپس میں چاند دکھائی کی، سب کے سب چاند دیکھ رہے تھے۔ فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیتہ، میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چاند دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ وہ روزہ رکھیں۔ اسی طریقے سے دوسری روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ دربار نبوت میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک اعرابی آیا، ایک دیہات کا رہنے والا شخص آیا، اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چاند دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اتشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا تو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ یعنی مختصر یہ کہ کیا تو مسلمان ہے؟ جب اس آدمی نے اپنے اسلام کا اعتراف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بلال لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل کے دن روزہ رکھیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس حدیث سے بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان چاند دیکھنے کی گواہی دے، اگر پوری بستی والوں نے چاند نہیں دیکھا ہے، اس تنہا آدمی نے چاند دیکھا ہے تو اس مسلمان کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کے مطابق روزہ رکھ لیا جائے گا۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، چاند دیکھنے سے پہلے یا شعبان کی 29 یا 30 تاریخ کو روزہ رکھنا شریعت میں حرام ہے۔ ہاں،
روزہ ایک عبادت ہے. جس طریقے سے روزہ فرض ہے اسی طریقے سے یہ روزہ حرام بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین, رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ مت رکھو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ مت رکھو. الا رجل کان یصوم صوما فلیصمہ, ہاں جو شخص اپنی عادت کے مطابق روزہ رکھتا آیا ہے ایسے آدمی کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے. مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی اس کی عادت ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے اور اتفاق سے رمضان سے 1 دن پہلے پیر آ گیا یا رمضان سے 1 دن پہلے جمعرات آ گیا, ایسے آدمی کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے کیونکہ وہ اس کی روٹین ہے, وہ اس کی عادت ہے. لیکن جس آدمی کو عام طور پر روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہے, شریعت منع کرتی ہے کہ ایسا آدمی رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے. اتنا ہی نہیں بلکہ میرے محترم بھائیوں, اگر شعبان کی 30 تاریخ ہے, اس دن لوگوں نے چاند دیکھا, چاند نظر نہیں آیا, ایسے دن کو شک کا دن کہا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ رمضان کا دن ہو سکتا ہے کہ وہ شعبان کا آخری دن ہو. ایسے دن کو, جس دن کو شک کا دن کہا جاتا ہے, ایسے دن روزہ رکھنا ناجائز اور حرام ہے. اس سلسلے میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو شخص شک کے دن روزہ رکھتا ہے, یعنی اس دن جو شعبان کا 30واں دن ہے, لوگوں نے چاند دیکھا, بادل کی وجہ سے یا دھول کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا اور کسی مسلمان نے چاند دیکھنے کی گواہی بھی نہیں دی, آدمی سوچے کہ اگر رمضان کا ہے تب بھی ٹھیک ہے ورنہ ایسے بھی میں 1 روزہ رکھ لوں گا, تو شریعت اس سے منع فرماتی ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے شک کے دن روزہ رکھا اس نے ابو القاسم یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ شک کے دن کا روزہ رکھنا شریعت اسلامیہ کے اندر ناجائز اور حرام ہے. تو میرے محترم بھائیوں, عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہیں, وہ جسے چاہتا ہے عبادت قرار دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے منع کرتا ہے. جس طریقے سے شک کے دن روزہ رکھنا حرام ہے اسی طریقے سے عید کے دن روزہ رکھنا بھی حرام ہے. اگر کوئی شخص عید کے دن روزہ رکھ کر یہ سوچے کہ میں عبادت انجام دے رہا ہوں تو وہ عبادت انجام نہیں دے رہا ہے, بلکہ ایسا شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے. جس طریقے سے آنکھ سے دیکھا ہوا چاند شریعت کے اندر اس کا اعتبار ہوگا, اسی طریقے سے اگر آلات لگا کر چاند دیکھا جائے تو اس کا بھی اعتبار ہوگا, کیونکہ شریعت نے صرف چاند دیکھنے کی شرط رکھی ہے, چاہے وہ مجرد آنکھوں سے دیکھا جائے یا آلات سے دیکھا جائے. میرے محترم بھائیوں, رمضان کے داخل ہونے یا نکلنے کے متعلق یا شریعت کے کسی بھی مہینے کے آنے اور جانے کے متعلق حساب کا ہرگز اعتبار نہیں ہوگا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو حساب بتانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے. شریعت کے جتنے مسائل ہیں وہ چاند پر مبنی ہیں. چاند دیکھا جائے گا اسی کا اعتبار ہوگا, مجرد کیلنڈر کا ہرگز اعتبار نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ جو عام طور پر ہمارے ملکوں میں پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک ملک میں چاند نظر آ گیا ہے تو کیا ساری دنیا والوں کو اس کا اعتبار کرنا ہوگا؟ میرے محترم بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دین مکمل نازل فرمایا ہے. دین کے اندر اللہ رب العالمین نے شک کی گنجائش نہیں رکھی ہے. اسی لیے حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام بھیجا. حضرت قریب فرماتے ہیں کہ میں ملک شام گیا, وہاں جا کر میں نے ان کی جو ضرورت تھی اس ضرورت کو پورا کیا اور وہاں پر اتفاق سے مجھے رمضان میں رکنا پڑا. میں نے ہفتے کے دن وہاں پر چاند دیکھا. ملک شام سے جب مدینہ واپس آیا
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی. ملاقات کے دوران رمضان کے متعلق بات چیت ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو امت کا علمی سمندر ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے، حضرت قریب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے ملک شام میں رمضان کے متعلق پوچھا تو میں نے کہا کہ ہم نے ہفتے کی شام کو وہاں پر چاند دیکھا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہم نے جمعہ کی شام کو دیکھا ہے. میں نے کہا کہ کیا آپ ملک شام کا اعتبار نہیں کریں گے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم اس کا اعتبار نہیں کریں گے، ہم اسی کا اعتبار کریں گے جو ہم نے دیکھا ہے، اور اسی بات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. تو میرے محترم بھائیو، اس قصے سے، صحابی کے اس قصے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شریعت کے اندر مطالع مختلف ہیں. جہاں پر چاند کا مطلع جہاں سے جہاں تک ایک مانا جائے گا وہاں پر چاند کے دیکھنے کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن ملک اگر کافی دور ہے جس طریقے سے مدینہ اور ملک شام ہے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، رمضان المبارک کے داخل ہونے کے بعد ہر مسلمان پر جو بالغ اور عاقل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پورے مہینے کے روزے واجب اور فرض ہو جاتے ہیں. جو شخص رمضان المبارک کے روزوں کے واجب ہونے کا انکار کرتا ہے ایسا آدمی دائرہ اسلام سے مکمل طور پر خارج ہو جاتا ہے. جو آدمی رمضان المبارک کے روزوں کے فرض ہونے کا انکار کرتا ہے ایسا آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، مسلمانوں کی صف سے نکل کر کافروں کی صف میں داخل ہو جاتا ہے. لہذا تمام مسلمانوں کو جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے. رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان پر فرض ہیں جو بالغ ہو اور عاقل ہو. یہ رمضان المبارک کے فرض ہونے کے لیے شرط ہے آدمی کا بالغ اور عاقل ہونا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہیں. ہاں، انہیں رمضان المبارک کے روزوں کی پریکٹس کرائی جا سکتی ہے، مشق کرائی جا سکتی ہے، انہیں روزہ رکھنے کی ترغیب دی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ روزہ توڑ دیں یا روزہ چھوڑ دیں تو ایسی صورت میں وہ گنہگار نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے پاگلوں پر سے شریعت ہٹا دی گئی ہے. جو دیوانے اور پاگل ہیں وہ شریعت کے مکلف نہیں ہیں، نہ ان سے نماز کا مطالبہ ہے اور نہ ہی ان سے روزوں اور نہ ہی کسی اور عبادت کا مطالبہ ہے. جو آدمی مسلمان ہو، مرد ہو اور عاقل ہو یا عورت ہو لیکن حیض و نفاس سے پاک ہو اور وہ حالت سفر میں یا بیماری کی حالت میں نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس پر پورے رمضان المبارک کے روزے فرض ہو جاتے ہیں. میرے محترم بھائیو، رمضان المبارک کے جب روزے فرض ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بہت سارے احکام ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے. جب آدمی یہ یقین کر لے کہ رمضان المبارک کل شروع ہو رہا ہے تو رات ہی میں اس کے دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ وہ کل کا روزہ رکھے گا، کیونکہ اگر کوئی شخص بغیر نیت کے صبح کر لے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ہوگا. اس سلسلے میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ. جو شخص رات میں روزے کا ارادہ نہ کر لے ایسے آدمی کا روزہ نہیں ہوگا. تو میرے محترم بھائیو، اسلام کے جتنے عبادات ہیں وہ سارے عبادات نیتوں پر مشتمل ہیں. اگر کوئی شخص ہاتھ دھوئے، منہ میں پانی ڈالے، ناک جھاڑے اور پورا چہرہ دھو لے، جس طریقے سے وضو کے اعمال کرتا ہے وہ سارے کام کر لے لیکن اس کا ارادہ، اس کی نیت وضو کرنے کا نہیں ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر سینے پر ہاتھ باندھے، رکوع کرے، سجدہ کرے، سب کچھ کرے لیکن اس کا ارادہ نماز پڑھنے کا نہیں، ورزش کرنے کا ہے تو وہ نماز نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی صبح سویرے اٹھے، کھائے، دن بھر بھوکا رہے لیکن اس کا ارادہ
روزہ رکھنے کا نہیں بلکہ اپنا وزن کم کرنا اس کا مقصود ہے تو ایسی صورت میں وہ روزہ نہیں ہوگا۔ شریعت کے اندر نیتوں کا بہت بڑا دخل ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہے۔ جو آدمی فرض روزوں میں رات میں نیت نہ کر لے ایسے آدمی کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی نیت کرے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ آدمی کے دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ وہ کل روزہ رکھ رہا ہے، اور شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے ان نیک اعمال کی نیت اپنے زبانوں سے کی ہو۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، زبان سے اعمال کی نیت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں بلکہ یہ بدعتوں میں سے ہے۔ انسان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں جو یہ مشہور ہے نویت ان اصوم للہ غدا، یہ ساری کی ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی شریعت اسلامیہ سے کوئی دلیل نہیں ملتی۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آدمی کے دل میں اگر ارادہ ہو تو یہ کافی ہے۔ اگر وہ نیت اپنی زبان سے کر رہا ہے تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اپنی طرف سے کوئی چیز کا اضافہ کر رہا ہے جس کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ میرے محترم بھائیوں، روزہ اس کے کچھ آداب اور اس کے کچھ احکام ہیں۔ اس کی سنتوں میں سے ایک عظیم سنت سحری کھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی بڑی فضیلت بتلائی ہے، اور سحری کا وقت رات کے آخری تہائی حصے سے شروع ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رات کو 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے، رات شروع ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے سے، اور سحری کا جو آخری وقت ہے اس وقت تک کا پورا وقت رات کا وقت کہلاتا ہے۔ اگر اس رات کو 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے تو جو آخری حصہ میسر ہوگا اس کو رات کا آخری پہر یا اس کو رات کا آخری تیسرا حصہ کہتے ہیں۔ جو رات کا آخری تیسرا حصہ ہے اس حصے میں سحری کھانا درست ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، سحری کو آخری وقت میں کھانا زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے، جس کے متعلق حدیثیں ابھی آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے میں سحری کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن في السحور برکہ، امت کے لوگوں سحری کرو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سحری کے اندر برکت رکھا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی خبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ سحری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھا ہے۔ برکت کئی طریقے کی ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، یہ سب سے عظیم برکت ہے۔ ایک اور اہم برکت یہ ہے کہ جو آدمی سحری کرے گا وہ رات کے آخری وقت میں اٹھے گا، ہو سکتا ہے وہ کچھ دعا کرے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ذوالجلال رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر اتر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اتر آتا ہے اور پوچھتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اس کی مانگ کو پورا کروں، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں۔ تو جو شخص رات کے آخری پہر میں اٹھے گا، سحری کرے گا، ظاہر سی بات ہے وہ دعا کرے گا، تو یہ سحری کی برکتوں میں سے ایک عظیم برکت ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص سحری کے لیے جاگے گا ایسا شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گا، یہ سحری کی عظیم برکتوں میں سے ایک برکت ہے۔ اسی طریقے سے سحری کی برکتوں میں سے ایک عظیم برکت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلت السحر، ہمارے اور یہودیوں اور نصرانیوں کے روزے کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری کھانا ہے۔ یعنی یہود و نصارہ روزہ رکھتے ہیں لیکن سحری نہیں کھاتے، امت محمدیہ سحری کھا کر روزہ رکھتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور حدیث
صحیح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کا کھانا برکت کا باعث ہے، کبھی بھی سحری کو مت چھوڑو۔ اگر سحری کھانے کے لیے پانی کے علاوہ کچھ نہ ملے تو پانی کے کچھ گھونٹ پی کر سحری کر لو، کیونکہ اللہ سحری کرنے والوں پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ کے فرشتے سحری کرنے والوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا خیر کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، ہم تمام کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عظیم حدیثوں کا احترام کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے جو آداب بتلائے ہیں ان آداب کو اپنانے کی کوشش کریں۔ سحری کو آخری وقت میں کھانا چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پالے ہوئے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں انہیں لے کر پالا تھا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کرتے تو سحری اور نماز کے بیچ صرف 50 آیتیں پڑھنے کا وقت باقی رہتا، یعنی نماز سے بالکل قریبی وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سحری کر لیا کرتے تھے۔ آدمی سحری کر رہا ہے، اس دوران میں اگر اذان ہو جائے تو کیا کرے؟ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته، اگر کوئی شخص سحری کر رہا ہے، سحری کے دوران اذان ہونے لگے تو برتن سے اپنی ضرورت مکمل کرنے سے پہلے برتن زمین پر نہ رکھے، یعنی اطمینان کے ساتھ وہ کھائے۔ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ کوئی آدمی پانی پی رہا ہے، پورا پانی پی لے، کچھ کھا رہا ہے اس کو مکمل طور پر کھا لے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دین کو بڑا آسان کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سحری میں کیا کھایا جائے؟ ایسے تو آدمی کو جو میسر ہے سحری میں کھا لے، لیکن اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم السحور التمر، نعم سحور المؤمن التمر، یعنی مومن کی سحری کھجور کی شکل میں بہت اچھی ہے۔ اگر آدمی کو میسر ہے کچھ کھجوریں کھا لے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سحری کے بہترین کھانوں میں سے ایک کھانا ہے۔ اور جیسا کہ ابھی حدیث گزری کہ اگر آدمی کو کچھ نہ ملے تو ایسی صورت میں پانی کے کچھ گھونٹوں پر اکتفا کر لے، یہ بھی سحری اس سے بھی ادا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آدمی کے پاس کچھ کھانے ہیں تو وہ سحری کے اندر جو چاہے کھا سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سحری کھانے کے بعد آدمی پر ضروری ہو جاتا ہے، یعنی جب فجر داخل ہو جائے تو ایسی صورت میں آدمی پر ضروری ہو جاتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھے جو روزے کے اندر اثر انداز ہوتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح نہ ہو جائے، یعنی فجر تک۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس آیت کا کچھ اور ہی مفہوم سمجھے تھے۔ ایک صحابی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بیان کیا، حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے تکیے کے نیچے ایک کالا اور ایک سفید دھاگا رکھا، جب تک مجھے واضح نہ ہوا کھاتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان وسادتک لعریض، تب تو تمہارا تکیہ بہت چوڑا ہے۔ یہاں پر سفید دھاگے اور کالے دھاگے سے مراد حقیقی دھاگا نہیں بلکہ صبح کی سفیدی اور رات کی تاریکی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے متعلق بتلایا کہ صبح دو طریقے کی ہے، ایک صبح جھوٹی صبح ہے، اور جھوٹی صبح سے مراد وہ صبح ہے جب صبح کی سفیدی
آسمان کی طرف نکلتی ہے بالکل لکیر کی شکل میں، اس وقت روزدار کے لیے کھانا پینا جائز ہے، اس پر کھانا پینا اس وقت حرام نہیں ہوتا۔ لیکن یہی سفیدی جب افق میں نیچے کی طرف پھیلنے لگے تو ایسی صورت میں روزدار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے۔ اسی کو حقیقی صبح، سچی صبح یا دوسری صبح کہا گیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، مومنین کے لیے جائز ہے کہ دوسری صبح تک کھاتے پیتے رہیں، اور آج کل الحمدللہ مسجدیں قریب ہیں، آدمی جو ہے اذان آسانی کے ساتھ سن سکتا ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبح واضح ہونے تک کھاتے پیتے رہو، پھر اس کے بعد رات تک روزہ مکمل کرو۔ اور رات تک سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کو واضح کرتی ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے، اور حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا، جب رات ادھر سے نکل آئے اور دن ادھر سے چلا جائے، وغربت الشمس، اور سورج غروب ہو جائے، فقد افطر الصائم، تو روزدار کو روزہ چھوڑنے کا وقت آ چکا۔ یعنی سورج کا جو دائرہ ہے اس کے غروب ہونے کے بعد روزدار کے لیے کھانا پینا جائز ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس سے بھی زیادہ واضح ہے کہ سورج کی ٹکیا جیسے ہی غائب ہو جائے روزہ چھوڑنے کا وقت آ چکا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اجالے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، سورج غروب ہونے کے بعد اجالا ہے، روشنی نظر آ رہی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہو گیا آدمی کو چاہیے کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرے۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جسے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اور حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے اس وقت تک خیر اور بھلائی میں رہیں گے۔ یہ یہودیوں کی عادت ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد بھی تارے نکلنے کا انتظار کریں، یا شام ہونے کا انتظار کریں، یا اندھیرا پھیلنے کا انتظار کریں۔ شریعت اسلامیہ ہمیں اس قسم کی تمام قیدوں سے پاک رکھنا چاہتی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسی حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احب عبادی الی اعجلہم فطرا، میرے سب سے پیارے بندے وہ ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں۔ یعنی سورج غروب ہونے کے بعد آدمی کو چاہیے کہ فوراً افطار کر لے۔ افطار میں کیا کھایا جائے؟ میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو کئی احادیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رطب پر افطار کرنا زیادہ بہتر پسند فرماتے تھے۔ رطب کہتے ہیں اس کھجور کو جو آدھی پکی ہوئی ہو، آدھی پکی اور آدھی کچی کھجور کو رطب کہتے ہیں۔ رطب سے افطار کرنا یہ زیادہ محبوب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر رطب نہ ملے تو ایسی صورت میں کھجور پر آدمی افطار کر لے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کھجور بھی نہ ملے تو ایسی صورت میں آدمی پانی کے کچھ گھونٹ پی لے۔ اگر پانی بھی نہ ملے تو ایسی صورت میں جو اس کے سامنے میسر ہے اسے کھائے۔ اگر کھانے کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں افطار کا ارادہ کر لے، وہ شخص جو ہے افطار والا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، ہم تمام کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ ان میں سے پہلا آدمی ہے الامام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ انصاف کرنے والے بادشاہ کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ والصائم حتی یفطر، روزدار جب تک افطار نہیں کرتا اس وقت تک اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے مظلوم
جس پر ظلم کیا گیا ہے، جس پر زبردستی کی گئی ہے، جس کا حق مارا گیا ہے، جسے ستایا گیا ہے، ایسے آدمی کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بادل مظلوم کی دعا کو لے کر اٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے دروازے مظلوم کی بد دعا کے لیے کھول دیتا ہے، یہاں تک کہ دعا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ میں ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ کہ اس میں تھوڑا سا وقت کیوں نہ لگے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کی بد دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ظلم سے پاک رکھیں، کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کریں۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، سحری اور افطار کے مسائل کے بعد اب میں وہ چیزیں بیان کروں گا جن سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ ان میں سب سے واضح اور سب سے کھلی ہوئی چیز جسے ہر شخص جانتا ہے، کھانا پینا ہے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کھا پی لے تو ایسے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جو آدمی بھول کر کھائے، بھول کر پیے، ایسے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، جو شخص بھول کر کھائے پیے فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، ایسا آدمی اپنے روزے کو پورا کر لے۔ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا ہے، اللہ نے اسے پلایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کرایا ہے، تو ایسی صورت میں یہ چیز غلط نہیں ہے۔ لیکن کوئی آدمی دیکھ رہا ہے کہ رمضان کے دن میں کوئی شخص کھا رہا ہے تو یہ ضروری ہے کہ وہ اسے بتائے کہ آپ روزے سے ہیں، اور جاننے کے فوراً بعد آدمی اپنے منہ میں کا لقمہ بھی واپس پھینک دے۔ لیکن جو آدمی بھول چوک کر کھا لے، یہاں تک کہ پیٹ بھر کر کھا لے، تو ایسی صورت میں بھی اس کے روزے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص رمضان کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے، اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور یہ کام شریعت کے اندر بہت بڑا جرم ہے۔ رمضان المبارک کے دن میں کسی آدمی کا اپنی بیوی سے ملنا، جماع کرنا شریعت اسلامیہ میں بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے، اور ایسے شخص کی سزا یہ ہے کہ یہ آدمی ایک غلام آزاد کرے۔ اگر غلام میسر نہیں ہے، جیسا کہ اس دور میں غلام نہیں ملتے، یا غلام کے قیمت اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسی صورت میں 2 مہینے تک مسلسل روزہ رکھے، 2 مہینے تک مسلسل روزہ رکھے بلا ناغہ۔ ایک دن بھی اگر اس نے چھوڑ دیا تو پھر مکمل 2 مہینے تک مسلسل روزہ رکھے گا۔ اگر کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی وجہ سے روزہ رکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اچانک ایک آدمی آیا، اس نے کہا ہلکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرو۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس کی طاقت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 دن کے روزے رکھو۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں فقیر آدمی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی بیٹھ گیا، مجلس ختم ہو رہی تھی کہ ایک شخص کھجوروں سے بھرا ہوا ٹوکرا لے کر آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا جو اپنی ہلاکت اور بربادی کا شکوہ لے کر آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجوروں کی ٹوکری ہے، اسے لے جاؤ اور اپنی طرف سے مسکینوں کو کھلاؤ۔ اس آدمی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے سے زیادہ فقیروں کو کھلاؤں؟ اللہ کی قسم، اس پوری بستی میں مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اسے اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ۔
صحابی کہتے ہیں کہ آدمی گھبرایا ہوا آیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب نکلا تو بالکل خوش و خرم حالت میں وہ شخص وہاں سے جو ہے روانہ ہوا۔ تو میرے محترم بھائیو، رمضان المبارک کے دنوں میں اپنی بیوی سے مباشرت کرنا، جماع کرنا، یہ شریعت کے جرموں میں سے ایک عظیم جرم ہے، اس لیے آدمی کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنی کسی گندی حرکت سے اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کی شرمگاہ سے منی نکل آئے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص مثلا فلمیں دیکھے، کسی عورت کی طرف دیکھتا رہے، اس میں غور و فکر کرتا رہے، کوئی ایسی چیز کرے جو اس کی شہوت کو بھڑک کر منی نکلنے کی حد تک پہنچ جائے تو ایسے آدمی کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اسے اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ لیکن شریعت میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ جو شخص اپنے نفس پر کنٹرول رکھ سکتا ہے ایسا شخص اپنی بیوی کو بوسہ دے سکتا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ دیا کرتے تھے اپنی بیویوں کو۔ اسی طریقے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بیویوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ پر سب سے زیادہ کنٹرول رکھنے والے تھے۔ تو یہ حکم ہر شخص کے لیے ایک جیسا نہیں ہے، اسی لیے ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا روزے کی حالت میں میں اپنی بیوی کو بوسہ دے سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ ایک بوڑھا شخص آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دے سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی، کیونکہ اس شخص کی شہوت نوجوان کی شہوت کی طرح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض روایات میں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو برباد ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیوی کو بوسہ دے دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلی کرنے سے کیا ہوتا ہے، یعنی جس طریقے سے کلی کرنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا اسی طریقے سے بوسہ دینے پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ چیز اگر کسی آدمی کو جماع تک یا جماع کے مقدمات تک یا منی کے نزول تک کھینچ لے جائے تو ایسی صورت میں آدمی کو اس سے جو ہے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی سویا ہوا ہے، حالت نیند میں اس نے کچھ دیکھ لیا جس کی وجہ سے منی خارج ہو گئی تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں آئے گا، وہ شخص غسل کر لے اور اپنے روزے کو مکمل کر لے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں میں اپنی بیویوں سے جماع کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح طلوع ہونے کے بعد غسل فرمایا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کیا ہے، سحری کا وقت گزر جانے کے بعد اگر وہ غسل کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس پر کوئی حرج نہیں ہے، اس کا روزہ بالکل درست اور بالکل صحیح ہے۔ اسی طریقے سے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانے پینے کے ساتھ کھانے پینے کی مشابہ جو چیزیں ہیں، مثلا کوئی آدمی سلائن لگائے، کوئی آدمی کوئی ایسا انجیکشن لے جو بھوک کو مار دیتا ہے یا غذا کا کام کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی خون لیتا ہے، اس کو خون چڑھایا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ سب کی سب چیزیں غذا کے مترادف اور غذا جیسی چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اپنے خود کے ارادے سے جان بوجھ کر قے کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غرأہ القی فلا قضاء علیہ، جسے زبردستی قے آ جائے تو اس پر کوئی قضا نہیں ہے، یعنی اس کا روزہ درست ہے، وہ اپنے روزے کو مکمل کر لے، اسے قضا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ومن استقاء فعلیہ القضاء، لیکن جو آدمی اپنی طرف سے قے کرے انگلی ڈال کر یا کوئی بدبو سونگ کر کسی بھی طریقے سے تو ایسی صورت میں اس پر قضا لازم ہو جاتی ہے، اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حیض کا خون یا نفاس کا خون نکلنے سے عورتوں کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی عورت اگر روزے کی حالت میں ہے، شام کے وقت میں اسے دورہ شروع ہو گیا، حیض کا خون آ گیا
تو اس کا روزہ فاسد ہو گیا، اس دن کے روزے کا اعتبار نہیں ہوگا، اس دن کے روزے کی وہ قضا کرے گی۔ اسی طریقے سے نفاس کا وقت اگرچہ کہ سورج ڈوبنے سے 1 منٹ پہلے خون آ جائے تو ایسی صورت میں وہ روزہ نہیں ہوگا۔ حالت حیض اور حالت نفاس میں عورتوں پر روزہ رکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ اگر اللہ کی کوئی بندی ایسی حالت میں روزہ رکھتی ہے تو وہ اللہ کی نافرمان ہے، اسے ثواب کے بجائے جو ہے گناہ ہوگا۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، ان احکام کا جاننا اور ان احکام کا سیکھنا تمام لوگوں پر ضروری ہے۔ حیض اور استحاضہ ان دونوں خونوں کے درمیان جو ہے تمیز اور فرق انتہائی ضروری ہے۔ حیض کا خون کالا اور بدبودار ہوتا ہے، لیکن کچھ عورتوں کو حیض کے علاوہ حیض کے بعد خون استمرار کے ساتھ اس کے بعد بھی کچھ دنوں تک آتا ہے جو حیض کا خون نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں عورت پر نماز ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، شریعت کی تمام چیزیں ایسی عورت پر جو ہے لازم ہو جاتی ہیں۔ لیکن حیض کے دوران میں، نفاس کے دوران میں عورت روزہ نہ رکھے۔ اسی طریقے سے دوران حیض اور دوران نفاس آدمی کو اپنی عورت سے جو ہے دور رہنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص روزے کے افطاری کی نیت کر لیتا ہے، روزے کے درمیان میں دن کے وقت میں کھایا پیا نہیں ہے لیکن دل سے ارادہ کر لے کہ میں نے روزہ توڑ دیا، تو ایسے آدمی کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اسے اس دن کے بدلے میں جو ہے روزہ رکھنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص دین اسلام سے پھر جاتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جو دین اسلام سے اسے مرتد کر دیتا ہے تو ایسے آدمی کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ لیکن ان چیزوں میں سے کوئی چیز اگر آدمی جہالت کی وجہ سے کر لیا، جانتا نہیں تھا، تو ایسی صورت میں اس پر گرفت نہیں ہے۔ بھول کر لیا تو ایسی صورت میں اس پر گرفت نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس کام کے کرنے پر اسے زبردستی کیا اور ایسی صورت میں اس کے جان کا خطرہ ہے اور اس سے مجبور ہو کر اس نے کر لیا تو ایسی صورت میں اس پر جو ہے کوئی گرفت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو، روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا کس لیے؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تم میں تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے بندوں کو بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے فرض نہیں کیا ہے، بلکہ روزے کا اصل مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ اس 1 مہینے کے روزوں میں جو عام حالات میں حلال چیزیں ہیں ان چیزوں سے اگر وہ اپنے آپ کو بچائے رکھا ہے تو عام دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمیشہ کے لیے حرام کر رکھا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ روزے کا اصل مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ جس روزے سے تقوی اور پرہیزگاری نہ آئے تو میرے محترم بھائیو ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث بہت مشہور ہے، کئی مرتبہ آپ لوگ سن چکے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے، آپ نے آمین کہا، دوسرے زینے پر آپ نے قدم رکھا، آمین کہا، تیسرے پر آپ نے قدم رکھا، آمین کہا۔ صحابہ نے اس کی وجہ پوچھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ ہلاک و برباد کرے ایسے آدمی کو جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ کتنی عظیم وعید ہے، کتنی سخت بددعا ہے۔ بددعا کون کر رہے ہیں؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت دار فرشتہ کہا ہے۔ اور دعا کہاں ہو رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بھی وہ جگہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکڑا کہا ہے، منبر کے قریب، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور آپ کی قبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ہیں، جمعہ کا دن ہے، یعنی دن بھی سب سے افضل، جگہ بھی سب سے افضل فرشتے بددعا کر رہے ہیں
اور سب سے بہترین اللہ کی مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ ہلاک کرے ایسے آدمی کو جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ فرصت ہے، یہ موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اور ہر قسم کے خیر کے دروازے اللہ نے کھولا ہے، ہر شر کے دروازے اللہ نے بند کیا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر آدمی اپنی مغفرت نہ کرا سکا تو پھر اس کی کب مغفرت ہوگی؟ تو اس لیے آدمی کو جو ہے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور بالخصوص وہ لوگ جو رمضان المبارک کے ان عظیم دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم عبادت روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ چلو، میں ان فرشتوں کے ساتھ چلا، ہمارے سامنے ایک بہت ہی زیادہ بڑا پہاڑ تھا، فرشتوں نے کہا کہ اس پہاڑ پر چڑھو، میں نے کہا کہ مجھے اس پر چڑھنے کی طاقت نہیں ہے، فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، چڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں چڑھا تو وہاں پر میں نے عجیب و غریب آوازیں سنی، میں نے کہا کہ یہ کن کی آوازیں ہیں؟ کہا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں، جہنم والوں کی آوازیں ہیں۔ پھر میں آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی کو الٹا لٹکایا گیا ہے اور اس کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے، اس کے منہ سے خون ٹپک رہا ہے۔ میں نے اس کی یہ عجیب و غریب حالت دیکھی تو میں نے ان فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو رمضان المبارک میں روزے کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی روزے کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر! ایسے آدمی کی اگر یہ سزا ہے تو جو آدمی سرے سے روزے ہی چھوڑ دیتا ہے اس کی کیا سزا ہوگی؟ میرے محترم بھائیوں، یہ کوئی قصہ اور کہانی نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور سچے لوگوں نے ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے دیکھی اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ ہو سکتا ہے نعوذ باللہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے۔ اگر ہم نے جان بوجھ کر رمضان کے روزوں کو چھوڑا ہے تو ایسی صورت میں ہم بھی وہ شخص ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں، رمضان المبارک کی قدر کریں، اس میں روزے رکھنے کی کوشش کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کے مستحق ہو جائیں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان المبارک کو پا کر اپنی مغفرت نہ کرا سکا، ایسے آدمی کو اللہ ہلاک و برباد کر دے۔ جبریل نے بد دعا کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہی۔ تو میرے محترم بھائیو، صرف روزے کا مقصد بھوک و پیاس نہیں ہے، آدمی اپنے گناہوں کی مغفرت کرائے، نیک اعمال کرے، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائے، تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الصیام من الاکل والشرب، صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے۔ وانما الصیام من اللغو والرفث، بلکہ بیکار کی باتوں سے بچنا بھی روزے میں ہے۔ بیکار کی باتوں سے بچنا، اگر بیکار کی باتیں جو کہ جھوٹی بھی نہیں ہیں، کسی کی غیبت بھی نہیں ہے، کسی کی چغلی بھی نہیں ہے، صرف ہنسی مذاق، ٹائم پاس، اگر اس سے بچنے کو بھی روزہ قرار دیا گیا ہے، غیبت کا کیا انجام ہوگا؟ چغل خوری کا کیا انجام ہوگا؟ گالی گلوچ کا کیا انجام ہوگا؟ نعوذ باللہ گانے گانے کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ مذاق اڑانے کا کیا انجام ہوگا؟ بیکار کی باتیں اگر اس سے بھی بچنے کا نام روزہ ہے تو میرے محترم بھائیو، اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ روزے کا اصل مفہوم اور روزے کا اصل معنی کیا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن صَابَّكَ أَحَدٌ، اگر روزے کی حالت میں تم کو کوئی گالی دے تو اس کے بدلے میں گالی مت دو، اس سے لڑو مت، کہو اِنِّ امْرُؤٌ صَائِمٌ اِنِّ امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہ میں ایک روزہ دار ہوں، مجھے ایسا کام لائق نہیں ہے، میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والعطش، کتنے ایسے روزدار ہیں جو اپنے روزے سے صرف بھوک اور پیاس ہی اٹھاتے ہیں، یعنی بھوکا اور پیاسا ہی رہتے ہیں، ان کو روزے کا ثواب نہیں ملتا، روزے کا اجر نہیں ملتا، جھوٹ بھی بول رہے ہیں،
گالی بھی دے رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، فرض نمازیں بھی چھوڑ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، سودی کاروبار بھی کر رہے ہیں، پھر روزے کا کیا فائدہ ہے؟ ایسے ہی لوگوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش، کتنے ایسے روزدار ہیں جو اپنے روزے سے صرف بھوک اور پیاس ہی لے جاتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹی باتوں کے مطابق چلنا نہ چھوڑے، جہالت اور نادانیاں نہ چھوڑے، ایسے آدمی کے روزے کی اللہ کو کوئی حاجت اور ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، روزے کا مفہوم بہت ہی زیادہ وسیع اور بہت ہی زیادہ کشادہ ہے۔ اسی طریقے سے روزے کے اندر کچھ اعمال ہیں جن کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جن میں سے کچھ چیزوں کا ذکر آپ کے سامنے گزر چکا۔ اسی طریقے سے گرمی یا سردی کی، گرمی یا پیاس کی شدت سے اگر کوئی آدمی غسل کرنا چاہتا ہے، سر پر ٹھنڈا کپڑا رکھنا چاہتا ہے، کلی کرنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں اسے اس کی اجازت ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ صحابہ سے سنا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں پیاس کی وجہ سے اپنے سر پر پانی ڈالتے ہوئے دیکھا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے میں پیاس کی وجہ سے کپڑا ٹھنڈا کر کے اپنے سر پر جو ہے ڈالا کرتے تھے۔ روزدار آدمی کلی کر سکتا ہے، ناک میں پانی چڑھا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے اور امت کا علمی سمندر ہیں، انہوں نے کہا کہ روزدار ہانڈی سے کوئی چیز چکھ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے حلق تک نہ جائے۔ اگر ضرورت ہو تو ایسی صورت میں عورت کھانا بنا رہی ہے، نمک ڈالی یا نہیں بھول گئی، اب یقین کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، زبان پر رکھ سکتی ہے، لیکن حلق تک پہنچانا یا نگلنا درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی کوئی چیز خرید رہا ہے، کھٹا ہے یا میٹھا ہے نہیں جانتا ہے، زبان پر رکھ کر اس کو چکھ سکتا ہے، اس سے جو ہے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آدمی خوشبو لگا سکتا ہے، خوشبو سونگھ سکتا ہے، لیکن بخور سونگھنے سے منع کیا گیا ہے۔ آدمی دانت صاف کر سکتا ہے، خون دے سکتا ہے، خون چیک کرنے کے لیے خون نکال سکتا ہے، اسی طریقے سے سرما لگا سکتا ہے، بال کٹا سکتا ہے، ناخن کاٹ سکتا ہے، اس سے روزے پر جو ہے کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ روزے سے متعلق کچھ احکام اور کچھ مسائل تھے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں کی جانے والی عبادتوں میں سے ایک عظیم عبادت عمرہ ہے۔ آدمی کو اس کی خواہش کرنا چاہیے، اس کے لیے کوشش بھی کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے تراویح ہے، اس کی فضیلت میں حدیث گزر چکی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ کھڑا اللہ کی عبادت کرے، ایسے آدمی کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس مبارک مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو ہر سال ایک مرتبہ قرآن سناتے تھے۔ جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ قرآن مجید سنایا ہے۔ تو آدمی کو اس مہینے میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے۔
کیونکہ اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے آدمی کو اجر زیادہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کی عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت اعتکاف ہے، جسے ہمارے ملکوں میں تقریباً بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اعتکاف ایک عظیم عبادت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے اللہ کی عبادت کے خاطر آدمی دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مسجد میں بند کر لے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کے لیے زیادہ بہتر اور سنت طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کو، یعنی 20واں روزہ جب ختم ہو جائے تو اس کی رات کو ہی آدمی مسجد میں داخل ہو جائے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے بغیر ضرورت کے مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے، بغیر ضرورت کے مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ مسجد میں مسجد کا حوش، مسجد کا اطراف و اکناف، لیکن مسجد کا جو ورانڈا ہے وہ اس میں جو ہے شامل نہیں ہوگا، مسجد کا احاطہ ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے۔ اور ضرورت سے مراد پیشاب، قضاء حاجت، اگر غسل کی ضرورت پڑے یا نظافت کے لیے بھی وہ غسل کرنا چاہے، وضو کرنا چاہے، تو ان حاجتوں کے لیے آدمی باہر نکل سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے لیے کھانا پہنچانے والا ہے تو ایسی صورت میں یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن کوئی کھانا نہیں پہنچانے والا ہے اور قریب میں کھانے کے لیے وہ جانا چاہتا ہے تو جا کر جو ہے واپس آ جائے۔ ان چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے آدمی کا اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر جانا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اعتکاف کی حالت میں بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نکلتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آدمی کو چاہیے کہ اس پر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر زندگی میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو ضرور جو ہے اس عظیم عبادت کو انجام دے۔ بیٹھے اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، کثرت سے نمازیں پڑھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرے، اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرے۔ اعتکاف جو مکمل ہے وہ جو ہے 10 دنوں کا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں اپنے آپ کو مسجد میں محصور کر لیتے تھے۔ آپ مسجد سے بغیر ضرورت کے باہر نہیں نکلتے تھے۔ حالت اعتکاف میں اگر کوئی آدمی اس سے ملنے کے لیے آئے تو اس سے بات چیت کر سکتا ہے، لیکن دنیاوی باتوں کے اندر اپنے آپ کو مشغول نہ رکھے، مختصر طور پر بات کر کے اسے رخصت کر دے۔ حالت اعتکاف میں خرید و فروخت، دوسری ساری چیزوں سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ تدفین کے لیے بھی نہیں جا سکتا، کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے بھی نہیں جا سکتا۔ مسجد میں اپنے آپ کو آدمی محصور رکھے، اسی کا نام جو ہے اعتکاف ہے۔ عید کا چاند نظر آنے کے بعد وہ آدمی اعتکاف سے، اپنے معتکف سے یعنی اعتکاف کی جگہ سے جو ہے نکل سکتا ہے، تو یہ مکمل اعتکاف ہے۔ لیکن اگر آدمی 10 دن نہیں کر سکتا، 2 دن، 3 دن یا 1 دن اور 1 رات کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ سب سے کم اعتکاف 1 دن یا 1 رات کا ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آدمی کو موقع ملے تو اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیو، رمضان المبارک کی سب سے عظیم چیزوں میں سے ایک عظیم چیز لیلۃ القدر ہے۔ آدمی اپنی زندگی میں اس عظیم رات کو جانے نہ دے، کوشش کرے کہ اس رات کو پائے، اور اس رات کو پانے کے لیے جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں ہے، اور آخری 10 دنوں میں سے بھی اس رات کا طاق راتوں میں ہونا زیادہ یقینی ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے، محنت سے عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ نے اسی کا حکم بھی دیا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ آخری ان 10 راتوں کو غنیمت سمجھے، اس میں سے اس رات کو تلاشنے کی کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات میں ایک ایسا وقت بھی ہے
کہ آدمی اس وقت میں جو بھی دعا اللہ سے مانگے گا اللہ تبارک و تعالی ضرور اسے عطا کرے گا. تو آدمی کو چاہیے کہ اس رات کو پانے اور اس میں کثرت سے عبادت کرنے کی کوشش کرے. اور حدیث گزر چکی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے، لیکن اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی ہے. اس میں سے بیمار آدمی ہے، مسافر آدمی ہے، حالت حیض اور نفاس میں تو روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن یہ سارے لوگ اپنے روزے کی قضا کریں گے. جو آدمی سفر میں ہے، سفر ختم ہونے کے بعد جتنے دن کا روزہ چھوڑا ہے اتنے دن کے روزے رکھے گا. جو آدمی بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑا ہے ایسا آدمی ان روزوں کو پورا کرے گا. لیکن اگر کسی آدمی کی بیماری ایسی ہے جس بیماری سے شفا کی امید نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا. کوئی بیماری ایسی ہے جس سے شفا کی امید نہیں ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. اسی طریقے سے ایسا بوڑھا آدمی جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، عقل ہے، ہوش ہے، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو ایسے شخص کی طرف سے بھی ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے گا. اسی طریقے سے جن لوگوں کو رمضان کی حالت میں روزہ چھوڑ کر بعد میں رکھنے کی اجازت ہے ان میں سے حاملہ عورتیں ہیں. حاملہ عورت اگر حمل کے دوران اپنے نفس سے ڈرتی ہے، یعنی کمزوری کا خوف محسوس کرتی ہے، یا بچے کو تکلیف ہونے کا خوف محسوس کرتی ہے، تو ایسی عورت روزہ چھوڑ دے، بعد میں ان روزوں کو رکھے. اسی طریقے سے دودھ پلانے والی عورت اگر اسے خوف ہے کہ روزہ رکھنے سے بچے کو دودھ نہیں پلا پائے گی یا بچے کو دودھ کم ہو جائے گا تو ایسی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں وہ اپنے روزوں کو پورا کر سکتی ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم اور اپنی مہربانی سے اس آنے والے رمضان میں ہمیں زندہ رکھے اور اس میں کثرت سے اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرمائے، ہماری زندگیوں میں اللہ تعالی برکت دے. اللہ تعالی ہم جو کچھ عبادتیں کریں ان عبادتوں کو قبول فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.